ہم خلاصہ قرآن کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں آج پہلے پارے سے ہم ابتدا کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے سورہ فاتحہ کے بارے میں۔ اس کا تعارف کچھ یوں ہے کہ سورہ فاتحہ نہ صرف قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی سورت ہے، بلکہ یہ پہلی وہ سورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے کوئی سورت پوری نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ بعض سورتوں کی کچھ آیتیں آئی تھیں۔ اس سورت کو قرآن کریم کے شروع میں رکھنے کا منشا بظاہر یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو، اسے سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ایک حق کے طلبگار کی طرح اسی سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ چنانچہ اس میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی ہے جو ایک طالب حق کو اللہ سے مانگنی چاہیے، یعنی سیدھے راستے کی دعا۔ اس صورت میں صراط مستقیم یا سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے، پورا قرآن اسی کی تشریح ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ سورہ فاتحہ مکی ہے اور اس میں 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں سورہ فاتحہ کو صلاۃ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، یعنی جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اور جب بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری عظمت و جلالت بیان کی۔ اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو ندا آتی ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، یعنی عبادت صرف میری کی جائے گی اور ہر مشکل میں مدد کے طلبگار بندے کی مدد کی جائے گی۔ اور جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین تک پڑھتا ہے تو چونکہ یہ کلمات دعا ہیں اور بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صراط مستقیم پر قائم و دائم رہنے کی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے سوال کیا ہے، وہ اسے عطا ہوگا۔ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے مطابق سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام امراض کی شفا رکھی ہے۔ اس کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ کی تلاوت کے ذریعے اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ہم ہر کام کا آغاز اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ کرتے ہیں، جو نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ میں اللہ کی حمد اور ثنا کا بیان کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو مہربان اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں یوم جزا کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوم جزا کا مالک ہے۔ یوم جزا ایک ایسا دن ہے جس میں جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا۔ ہر ظالم، کافر اور غاصب کو اپنے کیے کا جواب دینا پڑے گا۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ میں اس عقیدے کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی طلب کی گئی ہے، جو کہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جو اللہ کے غضب کا نشانہ بنے یا گمراہ ہوئے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک ایمان والوں کا گروہ جن کا اللہ یوم حساب، قرآن اور سابقہ کتب پر ایمان ہے، اور جو نمازوں کو قائم کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ دوسرا کافروں کا گروہ ہے جو کسی بھی طور ایمان اور اسلام کے راستے کو اختیار کرنے پر تیار نہیں۔ اور تیسرا گروہ منافقین کا ہے جو بظاہر تو ایمان کا دعوے دار ہے لیکن ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں،
ان کو چاہیے کہ قرآن کی کسی صورت جیسی کوئی صورت لے کر آئیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو انہیں چاہیے کہ اس آگ سے ڈر جائیں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اس سے آگے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی پہلے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ان تمام سوالوں کا جواب پیش کرتا ہے کہ انسان کی پیدائش کب، کیوں اور کیسے ہوئی۔ انسانوں کی تخلیق سے قبل زمین پر جنات آباد تھے، جنہوں نے زمین پر سرکشی اور بغاوت کی، جسے کچلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو، کہ جس میں ابلیس یعنی عزازیل شامل تھا، روانہ کیا۔ ابلیس اگرچہ گروہ جنات سے تھا، لیکن مسلسل بندگی کی وجہ سے وہ فرشتوں کی جماعت میں شامل ہو گیا۔ اس بغاوت کو کچلنے کے بعد ابلیس کے دل میں ایک خفیہ تکبر کی کیفیت پیدا ہو گئی، جس سے اللہ علیم و قدیر پوری طرح آگاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر انسانوں کی تخلیق کا فیصلہ فرمایا اور فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا، میں زمین پر ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتے اس سے قبل زمین پر جنات کی یورش دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، تو زمین پر اسے پیدا کرے گا جو خون بہائے گا اور فساد پھیلائے گا، جبکہ ہم تیری تعریف اور تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ نے کہا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنانے کے بعد ان کو علم کی دولت سے بہرہ ور فرمایا اور ان کو اشیاء کے ناموں سے آگاہ کر دیا۔ اس کے بعد فرشتوں اور آدم علیہ السلام کو جمع کر کے بعض اشیاء کے ناموں کے بارے میں ان سے سوالات کیے۔ چونکہ فرشتے ان اشیاء سے بے خبر تھے، اس لیے انہوں نے اللہ کی پاکیزگی کا اعتراف اور اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ان اشیاء کا نام بتلانے کا حکم دیا تو انہوں نے ان اشیاء کے نام فوراً بتلا دیے۔ اللہ نے فرشتوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں۔ جب آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جائیں۔ فرشتوں میں چونکہ سرکشی نہیں ہوتی، اس لیے تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے، تاہم ابلیس نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس تکبر پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ذلیل و خوار کر کے اپنی رحمت سے دور فرما دیا اور آدم علیہ السلام کو ان کی اہلیہ کے ساتھ جنت میں آباد فرمایا۔ ابلیس نے اس موقع پر اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ رہتی دنیا تک آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کو راہ ہدایت سے بھٹکانے کے لیے سرگرم رہے گا۔ سورہ بقرہ میں آگے شجر ممنوعہ کا ذکر ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں آباد فرمایا تو ان کو ہر چیز کھانے پینے کی اجازت دی، مگر ایک مخصوص درخت کے قریب جانے اور اس کا پھل کھانے سے روک دیا۔ ابلیس جو کہ آتش انتقام میں جل رہا تھا، اس نے آدم علیہ السلام اور جناب حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ آپ کو شجر ممنوعہ سے اس لیے روکا گیا ہے کہ کہیں آپ کو ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حوا علیہ السلام وسوسے میں مبتلا ہو کر شجر ممنوعہ کے پھل کو کھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر خفگی کا اظہار فرماتا ہے اور ان سے لباس جنت اور جنت کی نعمتوں کو چھین لیتا ہے اور ان کو جنت سے زمین پر اتار دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جب معاملے پر غور کرتے ہیں تو انتہائی نادم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر دعا مانگتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں تو اللہ ان کی خطا کو معاف فرما دیتے ہیں اور ساتھ ہی اس امر کا بھی اعلان کر دیتے ہیں کہ زمین پر رہو، میں تمہارے پاس اپنی طرف سے ہدایت بھیجوں گا، پس جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اس کو غم ہوگا نہ خوف۔ پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں یہودیوں پر احسانات کا ذکر بتایا گیا ہے، یعنی اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر اپنے احسانات اور ان انعامات کا ذکر بھی کیا ہے اور ان کی نافرمانیوں اور ناشکریوں کا بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے بنی اسرائیل پر من و سلوہ کو نازل فرمایا، ان کو رزق کی تگ و دو کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کو سایہ فگن فرما دیا اور ان کو دھوپ سے محفوظ فرما دیا۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 12 چشموں کو جاری فرمایا، لیکن ان تمام نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناشکری کرتے رہے۔
اس سے آگے کی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر یوں کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر کو تعمیر فرمایا۔ تعمیر فرمانے کے بعد آپ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے باری تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول فرما، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی مانگی، اے اللہ اہل حرم کی رہنمائی کے لیے ایک ایسا رسول بھی مبعوث فرما جو ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ میں حضرت عیسیٰ کی بشارت اور حضرت ابراہیم کی دعا کا ثمر ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پہلے پارے کے مضامین کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین۔